سچی طلب مہمیز لگاتی ہے اور علم کا نور بٹنے لگتا ہے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف تربیتوں سے گزرے ہوئے لوگ، مختلف مزاج کے ڈھالے ہوئے لوگ، مختلف دودھ اور خون کی تاثیر کا اثر مختلف مزاجوں میں ہوتا ہے۔ تو سچی طلب جتنی خوبصورت ہو، جتنی دل فریب ہو، اتنا ہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قریب آتے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ آ کے ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ اپنی بے تاب تمناؤں کا اظہار ہے کہ حضور یہ سوالی در پہ کھڑا ہے، جھولی میں خیرات ڈال دیجئے۔ اچھا، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ یہ تو میرا انداز تھا حضور کے پوچھنے کا، ایک دن حضور کا جی آیا مجھے کچھ بتائیں، تو حضور میرے نیڑے آئے اور میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ اللہ اکبر، جس طرح تو پوچھتا ہے میں بھی تجھے ایسے ہی بتاؤں، کوئی ایسا کریم بھی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت سنیے، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ۔ وعط من حرمک، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، اور اس میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم معاف کرو گے تو تمہاری عزت میں فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا پھر ایک دن میں حضور کے پاس آیا، حضور نے پھر مجھے فرمایا عقبہ سنو، 3 چیزیں حضور نے پھر فرمائی، اس زبان کو قابو میں کر لو۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اور تیسری چیز حضور نے مجھے فرمائی کہ اے عقبہ بن عامر گھر میں بیٹھ جایا کرو، گھر میں لگ کے رہ جاؤ، فتنے نمودار ہو جائیں تو پھر گھر میں بیٹھ جانے میں عافیت ہے۔ جب فتنے چاروں طرف چل رہے ہوں تو پھر آپ تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں جو ہے وہ بھاگنے والے سے چلنے والا، اور چلنے والے سے کھڑا ہونے والا، اور کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے لیٹنے والا امن میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو، صحت والی لمبی زندگی پاؤں، ہر بندے کی یہ آرزو ہے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جو چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کا سلوک برا ہو پھر بھی اچھا کرے۔ بس کہتے ہیں جناب وہ تو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، میاں اچھا کرے گا، اچھے کے مقابلے میں اچھا کرو گے، یہ کون سا کمال ہے؟ امتحان تو تبھی بنتا ہے کہ جب کوئی برا سلوک کرے تم پھر بھی اچھا کرو، تو یہ ہے حسن سلوک۔